بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسلام دین فطرت ہے، اس پر آ کر دین مکمل ہوا۔ اس کی شرائع مکمل ترین شرائط ہیں، اس کے اندر مکمل ضابطہ حیات موجود ہے، زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اس شرائط کے مطابق سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ جو بات آج سے 1400 سال قبل پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکمات کے مطابق بتائی، اس بات کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کا پختہ ثابت ہونا بھی ہے۔ سور اپنے ہی غذا کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور اپنے پیشاب اور پخانے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر ملنے والی چیز کو کھا جاتا ہے، چاہے وہ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، اور اس کے زخموں سے رس والا خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور کے گوشت میں زہریلے مادہ جذب کرنے کے استعداد زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی اور جانور کے مقابلے میں سور کے گوشت میں زہریلے مادہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ ہے یہ کہ وہ غذا میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادہ جذب کرتا ہے۔ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اسی وجہ سے وہ تمام زہریلے مادہ جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ سور بھی نہیں ہو پاتا، اور نہ زہر اس کے خون میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ سور پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سور کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا۔ اکثر وہ کسان جو سور کو پالتے ہیں، اس کو سانپ کے بل میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف ان سانپوں کو کھا لیتا ہے بلکہ ان سانپوں کے کاٹنے سے ان کا زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ سور کا گوشت جلدی ہی سڑنے لگتا ہے۔ جب سور مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر جراثیم زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانوروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ سور کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ کسی درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجودہ زہری مادہ ختم ہو سکے۔ سور کے گوشت میں چکنائی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سور کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سور کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ سور کا نصاب و باہم بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، اسی وجہ سے غذا انتہائی طویل وقت یعنی صرف 4 گھنٹے میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتی ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے لہٰذا یہ گوشت غذا سے محروم ہوتا ہے۔ سور میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو انسان میں فوری طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ سور میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جانب سے سور کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا۔ سور کا گوشت کئی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سور انسان میں ٹائفائڈ، جوڑوں کا درد، پتے کی بیماری اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ سور کے گوشت کے اندر ایسے کورٹیسول ہوتے ہیں جو زہریلے مادہ اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ سور کے گوشت میں ایسے کورٹیسول موجود ہوتی ہیں جو کہ ان کے اندر کے زہریلے مادہ کو خارج نہیں ہونے دیتے، نتیجے کے طور پر وہ سارا زہر مادہ اس کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے، اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔